انابیہ شہروز کی یونیورسٹی کی دوست تھی۔ ویسے تو شہروز کی کافی لڑکیاں دوست تھیں، مگر انابیہ باقی سب سے مختلف تھی۔ حسین تھی جس پر شہروز اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ جب ان لوگوں کی پڑھائی مکمل ہوئی تو شہروز نے اسے پرپوز کیا۔ انابیہ کے گھر والے شہروز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ لڑکوں سے زیادہ اس کا لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ مگر انابیہ اپنی ضد پر اڑ گئی اور شہروز سے کورٹ میرج کر لی، جس پر اس کے گھر والوں نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ جب شہروز کمرے میں انٹر ہوا تو انابیہ اس سے گھورنے لگی۔ کیا ہوا ہے جان، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو اپنے شوہر کو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، مگر انابیہ نے منہ پھیر لیا۔ یہاں دیکھو نا، اس نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ آج اتنی لیٹ کیوں آئے ہو؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ 1 بج رہا ہے۔ اب یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دینا کہ میں تمہیں تمہارے گھر جانے دوں گی۔ آج رات تم یہیں میرے پاس رہو گے۔ مجھے لگتا ہے میں ایک قیدی بن کے رہ گئی ہوں، سارا دن اس فلیٹ میں اکیلی پڑی رہتی ہوں۔ میری جان، ناراض نہ ہوا کرو، نہیں جاؤں گا، یہاں ہی رہوں گا آج رات اپنی بیگم کے پاس۔ مسکرا کر کہتے وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ میں اب اس سے بات ہی نہیں کروں گی، نخرے دکھاؤں گی، پھر ہی اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، وہ بڑبڑانے لگی۔ وہ فریش ہو کر جب واش روم سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ابھی تک اس کی بیوی بیڈ پر منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ارے تم ابھی تک منہ بنا کر بیٹھی ہو، بس بھی کر دو جان، یہ ناراضگی اب ختم کر دو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ کیا آج اپنے شوہر کو کھانے کا نہیں پوچھو گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ ارے یہ تو زیادتی ہے میرے ساتھ، مجھے اتنی شدید بھوک لگی ہے، مجھے تو لگا تھا میری بیگم نے میرے لیے اچھا سا کھانا بنا کر رکھا ہوگا، جاتے ہی وہ مزے کا کھانا کھاؤں گا، مگر ہماری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ تو میں کیا کروں؟ جب تمہیں میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں تمہاری پرواہ کروں؟ ہاں، سارا دن گزر جاتا ہے، تمہیں کال کر کے میرا حال تک نہیں پوچھتے، پتہ نہیں کون سے تمہارے آفس کے کام ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ آج میں تمہیں تب تک نہیں جانے دوں گی یہاں سے جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم مجھے اپنے گھر کب لے کر جاؤ گے، کب اپنے گھر والوں سے ملواؤ گے، کب بتاؤ گے انہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس نے تولیہ سامنے صوفے پر پھینکا، بیڈ کی جانب بڑھتے ایک جھٹکے سے انابیہ کا بازو کھینچتے اسے اپنے قریب کیا اور جھٹ سے اس پر جھکتے ہوئے اسے خاموش کرا گیا۔ لیکن انابیہ نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا، اور پھر شہروز پھر سے اس سے قریب ہوا۔ بہت باتیں آ رہی ہیں نا تمہیں، ہاں؟ بہت زبان چلنے لگی ہے اب تمہاری۔ اس کے منہ کو دبوچ کر وہ اب اس کی گردن پر جھکا، جس پر وہ سسک اٹھی۔ وہ ایک دم اس سے فاصلہ بنا گیا۔ اٹھو انابیہ، جا کر ریڈ نائٹ ڈریس پہن کر آؤ جو میں اس دن تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ پہلے مجھے باہر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلا کر لا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ منہ بنا کر بیڈ سے اٹھ کر سیدھا واش روم کی طرف چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر شہروز کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے خود کو کام ڈاؤن کیا۔ انابیہ، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں ہم باہر کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ میں نے تم سے شادی اپنے گھر والوں سے چھپ کر کی ہے۔ اگر کسی نے بھی ہمیں دیکھ لیا تو بہت تماشا ہوگا، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر مجھے آج اپنے گھر لے چلو نا، انہیں بتا دو کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے پسند کرتے ہو، اور تم نے مجھ سے 3 ماہ پہلے شادی کر لی ہے۔ یہ بات میں تم سے پہلے بھی کر چکی ہوں، مگر تم میری بات کا جواب ہی دینا پسند نہیں کرتے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کون سا صحیح وقت ہوگا؟ بتا دو آج مجھے۔ سٹریس لے لے کر میں پاگل ہو گئی ہوں۔ شہروز، کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں، مگر ایک تم ہو جس کو میری پرواہ تک نہیں۔ ارے یار، ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ اصل میں میرے بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ بہانہ تم کئی مہینوں سے بنا رہے ہو شہروز، ایک بار انہیں بتا دو نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں اس اپارٹمنٹ میں مزید نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے، مجھے لگتا ہے ایک قیدی بن کے رہ گئی ہوں۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو میری جان، میں نے تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا آرڈر کر دیا ہے، بس آدھا گھنٹہ انتظار کر لو۔
کچھ ہی دیر میں کھانا بھی آ گیا تھا۔ دونوں نے کھانا کھایا تو اتنے میں شہروز کا موبائل بجنے لگا۔ شہروز ابھی اور اسی وقت اس موبائل کو پاور آف کر دو، میں کچھ وقت تمہارے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً سے موبائل پاور آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں ابھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں انابیہ۔ اس نے انابیہ کو گود میں اٹھایا اور بیڈ پہ لا پٹکا۔ شہروز، میرا کوئی موڈ نہیں، مگر میرا تو ہے، اور یاد رکھنا تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اپنی بات کہتے ہی شہروز نے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ ایسا مت کرو شہروز، آج مجھے روکنے کی غلطی مت کرنا۔ ہر بار تم مجھے روک کر میرا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ آج میں اپنی مرضی کر کے رہوں گا۔ کیا تمہیں میری قربت میں سکون نہیں ملتا؟ سکون تو ملتا ہے، مگر… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شہروز نے اس پر جھکتے ہی اس کی پیشانی پر لب رکھے، جس پر وہ مدہوش ہونا شروع ہو گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے میں کھو کر رہ گئے، دونوں دنیا کی رنگینیوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ ریاض خان اور اکبر خان دو بھائی تھے جو گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں کو پیسے کمانے کا جنون تھا، یہی کوشش انہیں شہر لے آئی تھی۔ ادھر کام کر کے وہ بہت پیسے بنا چکے تھے۔ اکبر خان نے اپنے ہی گاؤں کی لڑکی راشدہ بیگم سے شادی کی تھی، جنہیں امیر بننے کا کافی شوق تھا۔ وہ دو ہی بہنیں تھیں، اکبر خان کا پیسہ دیکھ وہ اس پر فدا ہوئی تھیں اور ان سے شادی کر لی تھی، اور اپنی بڑی کلثوم بہن جو ٹیچنگ کر کے گھر کا خرچ اٹھاتی تھیں، انہیں وہیں گاؤں چھوڑ آئی تھیں۔ لیکن جلد ہی کلثوم بیگم کی شادی بھی اسی شہر میں ہو گئی، جن سے ان کا ملنا کبھی کبھار جاری رہتا تھا۔ راشدہ بیگم اور اکبر خان کی ایک ہی اولاد تھی غزل، اور کلثوم بیگم جو بیاہ تو آئی تھی شہر، مگر ان کے شوہر فیاض 3 سال بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کو 2 سالہ ہمدان تحفے میں دے گئے، جس کے آسرے پر انہوں نے تمام زندگی تنہا گزار دی۔ ریاض صاحب نے اپنی سیکرٹری سے شادی کی تھی، جو خود بھی ان کی دولت دیکھ کر متاثر ہوئی تھی۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا شہروز تھا، جسے انہوں نے لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا تھا۔ شہروز کی نسبت غزل کا ہمدان سے ملنا جلنا زیادہ تھا۔ ہمدان اور غزل ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھار کا ملنا جلنا بڑے ہو کر باہر اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ ہمدان اکثر یونیورسٹی کے باہر غزل سے ملتا تھا، اس لیے ان دونوں کے گھر والے ان کی محبت سے انجان تھے۔ اتنا کچھ کما لینے کے بعد بھی ریاض خان کے لالچ کم نہ ہوئی، اس لیے وہ اپنے بیٹے شہروز، جو نہایت عیاش تھا، اس کی شادی غزل اپنے بھائی اکبر کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس کے حصے کی دولت بھی انہی کے پاس آ جائے۔ غزل جو ابھی 20 سال کی تھی، اس کے بابا اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس کے تایا کے بیٹے شہروز کے ساتھ، جسے وہ بچپن سے ہی سخت ناپسند کرتی تھی۔ آپ مجھے جان سے مار دیں بابا، مگر میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ اس کی اصلیت جانتے ہوئے بھی میری شادی اس کے ساتھ کروا رہے ہیں، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے بابا، مجھے بتائیں، کیا وجہ ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ مجھے پوری زندگی کے لیے اس بے حس شخص کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے دل و دماغ میں پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں۔ شہروز ایک اچھا لڑکا ہے، پتہ نہیں کون تمہارا دماغ خراب کرتا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنے دل و دماغ سے فضول باتوں کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں۔ تمہاری شادی ہوگی تو شہروز کے ساتھ ہی ہوگی، سمجھی تم؟ اکبر خان یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ماما، آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ میرے حق میں کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ میں کیا بولوں غزل، ماں باپ کبھی غلط نہیں سوچتے۔ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے بابا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچیں گے۔ تم ان کے فیصلے کو قبول کر لو اور شہروز سے شادی کے لیے ہاں کر دو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ ماما، کم از کم مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا میری ماں مجھے سمجھے گی، مگر نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میری بھی یہ ضد ہے، مر جاؤں گی مگر اس کمینے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنے لیے میں خود لڑوں گی، مجھے یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ غزل نے اپنی ماں کو سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، کون اس کے کان بھرتا ہے شہروز کے بارے میں۔ شادی سے پہلے لڑکوں کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں، ان کی دوست وغیرہ ہوتی ہیں، کوئی یونیورسٹی کی، کوئی آفس میں، مگر نکاح کے بعد وہ سدھر جایا کرتے ہیں۔ مگر اس لڑکی کو یہ بات کون سمجھائے؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، ہم تو ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیں گے اس رشتے کو۔
اسے وہاں پر ہر طرح کا عیش و آرام ملے گا، مگر یہ بات پتہ نہیں کب اس کی سمجھ میں آئے گی۔ راشدہ بیگم اکیلی بیٹھی بڑبڑا رہی تھیں۔ مہک تم کہاں ہو؟ فوراً میرے گھر پہنچو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے روتے ہوئے مہک کو کال کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا غزل؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی سے میرے گھر پہنچو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ٹھیک ہے، رو مت، چپ ہو جاؤ، میں بس آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں۔ ایک مہک ہی تو تھی غزل کی بیسٹ فرینڈ، ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی۔ غزل اپنے دل کی ہر بات مہک سے کرتی تھی اور مہک اسے ہمیشہ اچھا ہی مشورہ دیتی۔ غزل باجی کھانا کھا لیں نیچے آ کر، ملازمہ نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ نہیں کھانا مجھے کھانا، اکیلے چھوڑ دو، کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے، غزل نے سخت لہجے میں کہا تو ملازمہ فوراً نیچے چلی گئی۔ راشدہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھا لو، ورنہ اگر میں سختی کرنے پر آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کی شادی امیر کبیر لڑکے کے ساتھ کروں اور اپنے خاندان میں ہی کروں، تاکہ میری بچی ہماری نظروں کے سامنے ہی رہے۔ اپنوں میں رہے گی تو ہم بھی بے فکر رہیں گے۔ میں نے ریاض بھائی سے بات کی ہے کہ شہروز کو سمجھائیں، اسے کہیں کہ ساری بری حرکتیں چھوڑ دے۔ ویسے اس میں کوئی بری حرکت ہے نہیں، مگر غزل کو کون سمجھائے؟ انہوں نے مجھے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ نکاح کے بعد ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اور وہ جن لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے وہ سارے اس کے یونیورسٹی کے ہی دوست ہیں۔ یہ بات غزل کے دماغ میں ڈالو۔ آپ فکر نہ کریں، ریاض بھائی سے بولیں، وہ شہروز سے پوچھ کر نکاح کی تاریخ فکس کر دیں، راشدہ بیگم بولی تھی۔ اتنے میں مہک ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوئی تو سامنے غزل کے امی ابو بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت ان سے بالکل بھی ملنا نہیں چاہتی تھی، وہ سیدھا غزل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ارے مہک تم، تھوڑی دیر پہلے میں تم ہی کو یاد کر رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ انکل آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں بیٹا۔ آنٹی غزل نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ غزل تو اپنے کمرے میں ہے، بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے ہمیں۔ مل لینا اس سے بھی، پہلے ہمارے پاس بیٹھو، ہماری بات سنو اور اپنی اس دوست کو سمجھاؤ۔ مہک وہاں ان کے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے آنٹی؟ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ بیٹا دیکھو، ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتے، ہمیشہ وہ اپنی اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شہروز اور غزل کا نکاح کر دیں۔ دونوں کزنز ہیں، اچھی زندگی گزر جائے گی دونوں کی۔ ہم چاہتے ہیں غزل کو ہم اپنوں میں ہی بیاہ دیں تاکہ ہم پرسکون رہیں۔ ہماری ایک ہی تو بچی ہے، ہم نہیں چاہتے ہم اس کی شادی کہیں اور کریں۔ اسے اپنوں میں دیں گے تو ہم بھی مطمئن رہیں گے۔ یہ سن کر مہک ہکی بکی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی غزل شہروز سے کبھی بھی شادی کے لیے نہیں مانے گی، کیونکہ وہ اپنی خالہ کے بیٹے سے محبت کرتی تھی اور اسی کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بات ابھی تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا ہوگا گھر میں جب سب کو یہ معلوم ہوگا کہ غزل اپنی خالہ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے؟ غزل کا باپ تو اسے جیتے جی ہی مار دے گا۔ حمدان ملک ایک سلجھا ہوا ہینڈسم لڑکا، جس پر کمپنی کی کافی لڑکیاں فدا ہو گئی تھیں، مگر وہ جناب تو غزل کی محبت میں گرفتار تھے۔ وہ انٹروورٹ تھا، زیادہ اظہار نہیں کرتا تھا غزل سے بھی۔ وہ تو سمجھدار تھا، میچیور تھا، چیزوں کی سمجھ تھی اسے۔ اگر اسے اس کی محبت نہ ملتی تو شاید وہ خود کو سنبھال لیتا، چیزوں کو لیٹ گو کر دیتا، مگر غزل نہ سمجھ تھی، وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ عشق کرتی تھی اس لڑکے سے۔ اسے حمدان کی سادگی سے عشق تھا۔ غزل کو حمدان کی سیلری سے، اس کے چھوٹے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی تھیں، مگر اس کے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز پیسہ تھا، امیری تھی، بڑا گھر تھا۔ حمدان کی سوچ تھوڑی مختلف تھی، وہ محبت سے زیادہ عزت کرتا تھا غزل کی۔ غزل 20 سال کی تھی جبکہ حمدان 28 سال کا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا، آگے بڑھنے کی پوری کوشش میں لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ اس کے نصیب میں جو تھا، جتنا تھا اسے مل رہا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے اپنی سی وی بھی دے رکھی تھی کہ کبھی تو اسے بڑی کمپنی سے آفر آئے گی، سیلری زیادہ ہوگی تو بڑا گھر لے لے گا، گاڑی لے لے گا۔ اس کی سوچ تو اچھی تھی، مگر رب نے جو اس کے نصیب میں لکھا تھا ملنا تو وہی تھا۔ اس کی خالہ کلثوم کا چھوٹا سا گھر تھا۔ اس کی خالہ کا شوہر تو کافی سال پہلے ہی دنیا سے چل بسا۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جو ایک کمپنی میں مینیجر کے طور پہ جاب کرتا تھا۔
30 سے 40 ہزار اس کی سیلری تھی۔ اسی میں وہ اپنے گھر کا گزارا بہت اچھے سے کر لیتے۔ وہ دونوں ماں بیٹا پرسکون زندگی جی رہے تھے۔ وہ بھی غزل سے محبت کرتا تھا مگر کبھی کسی سے کہہ نہیں پایا تھا، نہ ہی اپنی ماں سے نہ اپنی خالہ سے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی خالہ تو اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر خاندان میں کریں گی۔ راشدہ بیگم اپنی بہن کے گھر تک جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ بہت غرور تھا اس عورت کو اپنے شوہر کے پیسے کا۔ کہاں تھے تم پوری رات؟ ریاض صاحب نے سخت لہجے میں شہروز کو کہا۔ بابا میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں آپ مجھ پر؟ اکبر آیا تھا تمہارے اور غزل کے رشتے کی بات کرنے، میں نے اس سے ہاں کر دی۔ وہ لوگ نکاح کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اگر تم اپنی مرضی کی کوئی تاریخ طے کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بتا دو۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میرا رشتہ طے کر دیا؟ واہ بابا واہ، کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا ایک بار۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے اچھا ہی سوچوں گا۔ میں نے کب کہا کہ آپ میرے لیے کچھ غلط سوچیں گے؟ مگر میں غزل سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ ہے ہی نہیں، پھر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بابا صاف صاف منع کر دیں چچا کو۔ جب شادی ہوگی تو دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو ہی جائے گی۔ ہم دونوں بھائی فیصلہ کر چکے ہیں اور اسی ہفتے کے اندر اندر تم دونوں کا نکاح بھی ہے، تیاری کر لو۔ مگر بابا، اگر مگر کچھ نہیں، اپنا فیصلہ میں تمہیں سنا چکا ہوں۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، ملازمہ سے کہو کھانا لگائے۔ امی یہ سب کیا ہے؟ میں اس اکڑو غزل سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، بابا کو جا کر بتا دیں۔ شادی کروں گا تو اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ بابا اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تمہارا باپ مجھے کسی معاملے میں بولنے نہیں دیتا، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ اس گھر میں جو ہوتا ہے تمہارے باپ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جو کہنا ہے اپنے باپ سے جا کر کہو۔ نسیم بیگم یہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ریاض اپنی بیوی کی ایک نہیں سنتا تھا، وہ ہر کام میں اپنی مرضی کرتا۔ وہ بھی اپنے اکبر بھائی کی طرح ایک نمبر کا لالچی تھا اور لالچ میں ہی شادی کر رہا تھا غزل کے ساتھ کہ اس کا باپ اس کو جو ہے سب کچھ دے گا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی مہک نے فوراً غزل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ غزل، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہارا نکاح ہونے والا ہے شہروز سے۔ مہک، کچھ کرو پلیز، کچھ کرو۔ میں اس جاہل شہروز سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ماما بابا کو سمجھاؤ، وہ میری ایک نہیں سن رہے۔ پلیز کچھ کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ غزل، تم انہیں کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم ہمدان سے محبت کرتی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم غزل کو سمجھاؤ کہ وہ شہروز سے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے غزل، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا۔ میں تم سے کہتی تھی نا، بات کر لو اپنے گھر والوں سے، اپنی امی کو ہی بتا دو کہ تم ہمدان کو چاہتی ہو۔ ماما بالکل بھی میری سائیڈ نہیں لیتی، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھنا تک پسند نہیں کیا۔ انہوں نے نہیں پوچھا تو تم خود بتا دیتی غزل۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تم نے ہمدان سے بات کی ہے اس بارے میں؟ نہیں، ابھی تک میں نے اس کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ پاگل لڑکی، اسے ابھی کال کرو اور سارا معاملہ بتاؤ۔ پریشان تو تم اسے یہ سب کچھ نہ بتا کر بھی کرو گی۔ اسے اس سب معاملے کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے غزل۔ اگر تم اسے بتاؤ گی نہیں تو اس معاملے کا حل کیسے نکلے گا؟ مہک نے سائڈ ٹیبل پر سے فون اٹھایا اور غزل کو پکڑایا۔ رونا بند کرو اور اسے کال کر کے سب کچھ بتا دو۔ اس نے فوراً ہمدان کا نمبر ملایا۔ ہیلو ہمدان، ہاں جی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ نہیں ہمدان، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بابا میرا نکاح شہروز کے ساتھ کروا رہے ہیں، مجھے یہاں سے لے جاؤ ہمدان، وہ روتی سسکتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تم انہیں بتاؤ نا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمدان، میں انہیں بتاؤں گی، تم بھی خالہ کو یہاں بھیجو، وہ یہاں آئیں اور ہمارے رشتے کی بات کریں ماما بابا سے۔ رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں غزل، میں تمہیں اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں گھر جا کر امی سے بات کرتا ہوں اس بارے میں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ہمدان بھائی پلیز، جو کرنا ہے جلدی کریں، یہاں معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ پیچھے سے مہک بولی۔ مہک تمہارے پاس ہے کیا؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ اس نے فوراً مہک کو فون پکڑایا۔ مہک پلیز تم غزل کے پاس ہی رہنا، اگر زیادہ معاملہ بگڑ جائے تو مجھے اسی وقت کال کر دینا، پلیز اسے رونے مت دینا۔ ٹھیک ہے، مگر جو کرنا ہے جلدی کریں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مہک نے کال بند کر دی۔
اگلے دن صبح ملازمہ غزل کو ناشتے کے لیے بلانے گئی تو اس نے صاف منع کر دیا اور ملازمہ سے کہا کہ میرے کمرے کے آس پاس بھی کوئی نظر نہ آئے۔ کل سے بھوکی ہے، وہ کچھ نہیں کھایا اس نے، غزل کی ماں نے کہا۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہے، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا بھرا ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، زیادہ منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسے اتنا کہہ دینا کہ پرسوں جمعے والے دن اس کا نکاح ہے۔ اگر وہ شاپنگ پر تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ، ورنہ تم خود ساری شاپنگ کر لو۔ آپ اسے ایک بار سمجھا دیں پیار سے، اس کے ساتھ اتنی سختی سے پیش نہ آئیں۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، ہم اتنے سخت لہجے میں اس سے بات کریں گے تو وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ کیا سمجھاؤں میں اسے؟ وہ بچی تو نہیں ہے، سمجھدار ہے۔ اپنے تایا کے گھر بیاہ کر چلی جائے گی تو خوش رہے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہاں پر۔ جیسے یہاں اپنے باپ کے گھر عیش کرتی ہے، وہاں بھی عیش ہی کرے گی۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے کہ ہمدان اپنی امی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوا۔ انہیں دیکھ کر اکبر اور راشدہ بیگم دونوں حیران رہ گئے کہ اتنی صبح یہ دونوں کہاں سے ٹپک گئے۔ کیسی ہو راشدہ؟ اکبر بھائی آپ کیسے ہیں؟ کلثوم بیگم نے ان دونوں سے حال پوچھا، مگر وہ تو ان دونوں ماں بیٹے کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے سالی صاحبہ ضرور کوئی کام ہے یہاں آئی ہیں۔ جی بھائی، بہت ضروری کام سے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ دونوں میری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر مجھے ہاں میں جواب دیں گے۔ کلثوم بیگم نے دونوں کی طرف دیکھتے کہا، لگتا ہے بیٹے کی نوکری کے سلسلے میں آئی ہیں، مگر میں بتاتا چلوں آج کل میرے پاس کوئی سیٹ نہیں خالی کمپنی میں۔ اکبر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر ہمدان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے اکبر خالو کی طرف گھور کر دیکھا۔ وہ اگر خاموش تھا تو صرف غزل کی وجہ سے، ورنہ وہ منہ توڑ دیتا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے بھائی، میرے بیٹے کی جاب بہت اچھی جا رہی ہے۔ میں یہاں وہاں کی بات بالکل نہیں کروں گی، جو بات کرنے آئی ہوں صرف وہی کروں گی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، باتیں بھی کر لیں گے، پہلے ناشتہ تو کر لو۔ میں ملازمہ سے کہتی ہوں تم دونوں کے لیے ناشتہ بنائے۔ نہیں نہیں راشدہ، ہم گھر سے ناشتہ کر کے آئے ہیں، تم بس ہمیں اپنی قیمتی 2 پل دے دو۔ میں آج یہاں اپنی پیاری بھانجی غزل کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اپنے بیٹے ہمدان کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ دونوں مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اور کہاں ہے میری غزل؟ بلاؤ نہ اسے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ دونوں سے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری بیٹی اتنی فالتو نہیں ہے، 2 مرلے کا تو گھر ہے تم لوگوں کا۔ 30,000 تمہارے بیٹا سیلری لیتا ہوگا نا؟ اس سے زیادہ تو میری بیٹی کے مہینے کی پاکٹ منی ہے، جتنی تمہارے بیٹے کی سیلری ہے۔ نہ تم لوگوں کے پاس گاڑی ہے، میری بیٹی اس کی کھٹارا بائک پر بیٹھے گی کیا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہاں سے؟ کلثوم بیگم، ایسا تو تم کبھی خواب میں بھی نہ دیکھنا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے اس بیٹے کے ساتھ بیاہوں گا۔ میری بیٹی ایک امیر کبیر لڑکا اور فیملی ڈیزرو کرتی ہے، اور میں اس کا رشتہ طے کر چکا ہوں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پرسوں اس کا نکاح ہے۔ اگر تم دونوں ماں بیٹا شرکت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ راشدہ، میں نے تم سے کہا تھا نا، جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو تم غزل کو مجھے دے دینا، میرے ہمدان کے لیے۔ یاد کرو میں نے تم سے کہا تھا نا، تم بھول گئی ہو کیا؟ راشدہ کے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہیں تھی۔ کلثوم باجی، تمہارے لیے بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ 2 دن بعد ہماری بیٹی کا نکاح ہے۔ بس بہت ہو گیا، چلیں امی یہاں سے، ہم یہاں اپنی بے عزتی کروانے نہیں آئے۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، تم جیسے لوگوں کی اوقات بھی نہیں ہے میرے گھر میں رکنے کی۔ بس کر دیں انکل، اگر میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں تو ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ لگتا ہے ابھی تک آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا نہیں کہ کس قدر محبت کرتی ہے وہ مجھ سے۔ کچھ پل کے لیے بھی وہ میری دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ کیا بول رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو میری بیٹی تم جیسے انسان سے محبت کر ہی نہیں سکتی، اس کا اتنا لو سٹینڈرڈ نہیں ہے، سمجھے؟ ہمدان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اکبر صاحب مارنے کے لیے آگے بڑھے تو جھٹ سے غزل کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ بابا، ہمدان جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں میں ہمدان سے، اور میں نے ہی اسے کہا تھا کہ خالہ کو لے کر آنا۔ گھر آئے مہمان کو ایسے ذلیل کرتے ہیں کیا؟ اور ماما آپ کی تو کیا ہی بات ہے، سامنے بہن اور بھانجا کھڑا ہے جن کو بابا کب سے فضول باتیں سنائے جا رہے ہیں، اور آپ کھڑی چپ چاپ سن رہی ہیں۔ لگتا ہے خون سفید ہو گیا ہے آپ کا۔ بس کر دو غزل، بس کر دو، ہمیں جیتے جی مارنا چاہتی ہو کیا؟ کہہ دو کہ بابا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تم اس لڑکے سے محبت نہیں کرتی، کہہ دو غزل۔ وہ دھاڑے تھے، بابا میں ہمدان سے سچی محبت کرتی ہوں، میری التجا ہے آپ سے، میرا نکاح ہمدان سے کر دیں بابا۔
وہ اپنے باپ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے بولی، جس پر اس کے باپ نے اسے نفرت سے گھور کر دیکھا۔ اسے کہو خاموش ہو جائے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اسے بول دو خاموش ہو جائے۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگر تمہارے بابا کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، چلی جاؤ یہاں سے۔ راشدہ بیگم چیخی تھی۔ ہمدان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں وہاں سے لے گیا۔ اب مزید وہ اپنی اور اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہمدان رکو، مت جاؤ۔ وہ چیخی تھی مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمدان بیٹا رکو، مجھے بات کرنے دو ان سے۔ نہیں امی، بالکل نہیں، میں آپ کو اپنی وجہ سے ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنی ماں کو گھر لے آیا تھا۔ اپنی وجہ سے نہ میں آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں اور نہ ہی غزل کی زندگی کو۔ امی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امی، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کسی بڑی کمپنی میں جاب مل جائے، میں ایک اچھا بڑا گھر خرید سکوں، گاڑی خرید سکوں، غزل کو حاصل کر سکوں، مگر شاید یہ سب کچھ میرے نصیب میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہمدان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہمدان بیٹا، تم اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے۔ میں نے غزل کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے، تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ تم اسے ایسے تنہا نہ چھوڑو۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کہاں طے کیا ہے؟ اس کے تایا کے بیٹے شہروز کے ساتھ، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ امی، ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کو انہوں نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ وہ کہاں مجھ جیسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے؟ پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوتا تو وہ اب تک اس کی شادی تمہارے ساتھ کر چکے ہوتے۔ وہ تو اپنی بیٹی کی بات تک نہیں سن رہی۔ تم لے آؤ اسے یہاں، مجھ سے وہ تڑپتی ہوئی روتی ہوئی نہیں دیکھی جاتی۔ امی، میں نکاح کروں گا غزل کے ساتھ تو عزت سے کروں گا، میں اس کی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر رہا تھا، کیسے سہ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں خاموش تھا۔ وہ تو غزل کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر آج اتنا تڑپتے ہوئے اس نے اسے کیسے دیکھ لیا تھا؟ ماما، ماما کہاں ہیں آپ؟ کب سے میں انہیں آواز دے رہی ہوں، وہ گھر پر نہیں ہیں۔ راشدہ بیگم تو صاحب کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، لگتا ہے اپنی بیٹی کا کفن خریدنے گئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے بیٹی کی پرواہ نہیں ہے، دونوں میاں بیوی شاپنگ کرنے نکل گئے۔ غزل تلخ لہجے میں بولی، مجھے ایک گلاس پانی دو، کال کرو انہیں اور بولو جلدی گھر واپس آئیں۔ غزل ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے غزل کو پانی کا گلاس دیا اور کچن میں چلی گئی۔ گیٹ پر بیل بجی تو غزل کو لگا اس کے ماما بابا آ گئے ہیں، مگر اچانک ٹی وی لاؤنج میں شہروز انٹر ہوا۔ جس کی شکل بھی میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہی مجھے سب سے پہلے ٹکر گئی۔ عجیب لڑکی۔ چچا جان اور چچی جان کہاں ہیں؟ وہ گھر پر نہیں ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کس کی اجازت سے تم اندر آئے؟ گارڈ انکل کو بولو اس سے ابھی یہاں سے باہر نکالیں۔ غزل اسے گھورتی ہوئی تلخ لہجے میں بولی، یہ میرے چچا اور چچی کا گھر ہے، میں جب چاہے یہاں آ سکتا ہوں، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، ایک بات میری یاد رکھنا، زہر لگتی ہو تم مجھے، اور سوچنا بھی مت کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تم جیسے گھٹیا اور درندے شخص سے شادی کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ ہاں، مجھے تو تمہارے نام سے بھی نفرت ہے۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک گھورتی درشت لہجے میں بولی، کیا بولا تم نے مجھے؟ گھٹیا درندہ؟ ہاں؟ شہروز نے غزل کا منہ دبوچ لیا تو غزل نے پوری جان لگا کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، گھٹیا انسان؟ تمہاری گندی حرکتوں سے میں اچھے سے واقف ہوں، تم جیسے شخص کو تو میں اپنے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دوں۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو غزل، خبردار جو تم نے اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے اور اپنے گھر والوں کو بول دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ لگتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ جو میں نے تم سے کہا وہ کرو، میں تمہارے باپ کا غلام نہیں ہوں، سمجھی؟ اتنا ہی ہے تو خود بول دو۔ میں تو 1000 بار منع کر چکی ہوں اپنے بابا کو، مگر وہ ماننے کے لیے تیار ہی کہاں ہیں۔ میں نے اپنے گھر صاف صاف منع کر دیا ہے، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں نے کسی اور سے شادی کر بھی لی ہو، تم جیسی لڑکی کے ساتھ میرا گزارا ہے ہی نہیں، اس لیے لڑکی تمہارے لیے یہی بہتر ہے مجھ سے دور رہو، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا میں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ غزل کا رو رو کر برا حال تھا، وہ کیسے سمجھاتی اپنے ماں باپ کو؟ اس کے ماں باپ کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ مجھے جہنم میں دھکیل رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں بابا، کیوں؟ آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، پھر یہ بات کیوں نہیں مان لیتے؟ یا اللہ میری مدد کریں، میرے بابا کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں، پلیز اللہ جی، وہ چیختی چلاتی بولی۔
اگر تمہارے بابا نہیں مان رہے تو میں تم سے یہی کہوں گی، جاؤ نکاح کر لو ہمدان کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں تم نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، تمہیں اس شخص کی عادت ہو گئی ہے۔ کل بابا نے اتنی انسلٹ کی ہے خالہ کی اور ہمدان کی، مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے۔ وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا، میں کیا کروں بتاؤ مجھے۔ تم ایسا کرو، میرے نمبر سے اسے کال کرو۔ ہاں پلیز مہک، اپنے نمبر سے میری بات کروا دو، اس سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ مہک، میں اچھے سے جانتی ہوں شہروز نے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر رکھی ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے جیسے اس کی حرکتیں ہیں اس نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی، دن میں 10 لڑکیاں تو بدلتا ہے وہ۔ گھن آتی ہے مجھے اس سے۔ میں تمہاری شادی ہرگز شہروز سے نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم مہک۔ مہک، ایک تم ہی تو ہو جس کے ساتھ میں اپنا ہر دکھ سکھ بانٹ لیتی ہوں۔ ہیلو ہمدان، پلیز کال مت بند کرنا، غزل تم سے بات کرنا چاہتی ہے، ایک بار اس کی بات سن لو۔ ہمدان تم میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ کیوں مجھے اگنور کر رہے ہو؟ کیا تم سب کچھ بھول گئے ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میرا ساتھ نہیں دو گے کیا؟ غزل، میں تم سے بس ایک ہی بات کہوں گا، صبر کرنا ہوگا تمہیں۔ تم بس ہمدان کی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کب تک مجھے صبر کرنا ہوگا؟ پرسوں میرا نکاح کرنے والے ہیں میرے گھر والے شہروز کے ساتھ۔ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ اپنا سر پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ رونا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس نے کہا ہے نا صبر کرو، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر لے گا تمہارے لیے۔ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے مہک؟ پوچھو تم مجھ سے۔ تم کہتی ہو نا کہ تم ہمدان کو روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، تم چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو سب سے پہلے۔ اتنے میں ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ راشدہ بیگم نیچے بلا رہی ہیں آپ کو غزل بیٹا، وہ کہہ رہی ہیں نیچے آ کر اپنا نکاح کا جوڑا دیکھ لیں۔ یہ سن کر غزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ چلو مہک نیچے چلیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور فوراً نیچے چلی گئی۔ غزل دیکھو بیٹا تمہارے نکاح کا جوڑا کتنا حسین ہے نا؟ جی بہت حسین ہے، غزل نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 4.5 لاکھ کا جوڑا ہے یہ، تمہارے بابا کی پسند کا ہے، کہہ رہے تھے کتنے کا ہے کتنے کا نہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پیسوں سے، بس میری بیٹی پر جچنا چاہیے۔ جانتی ہو تمہارے بابا کہہ رہے تھے میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں گا۔ بابا میرے لیے سب کچھ خرید سکتے ہیں ماما، مگر میرے نصیب نہیں خرید سکتے وہ۔ اس نے یہ بات کہی تو اس کی ماں کے رنگ اڑ گئے اور وہ اسے دنگ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کل بابا نے اور آپ نے اچھا نہیں کیا، کیسی بہن ہیں آپ، اپنی ہی بہن کو بے عزت کروایا اپنے شوہر سے۔ آپ اور بابا لالچی ہیں۔ کچھ دیر پہلے شہروز یہاں آیا تھا اور بہت بدتمیزی کر کے گیا ہے میرے ساتھ۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ شہروز تمہارے ساتھ بدتمیزی کر ہی نہیں سکتا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ جھوٹ مت بولو تم، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، ہمدان سے شادی کرنے کے لیے تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو نا؟ پچھتائیں گے آپ دونوں ایک دن، یاد رکھیے گا۔ ڈرائیور سے کہیں مجھے خالہ کے گھر چھوڑ آئے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، معافی مانگنا چاہتی ہوں ان سے۔ خبردار تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ ہمدان کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اب پیچھا کرتے کرتے وہ شہروز کے اس اپارٹمنٹ کے پاس پہنچ گیا تھا جہاں اس نے انابیہ کو رکھا تھا۔ شہروز گاڑی سے اتر کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا مگر ہمدان ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا۔ شکر ہے تم آ گئے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی میں۔ دیکھو میں نے کتنے مزے کا کھانا بنایا ہے تمہارے لیے، تم جلدی سے کھانا لگاؤ، بہت زیادہ بھوک لگی ہے مجھے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اس نے اپنی گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ ابھی وہ واش روم میں ہی گیا تھا کہ اس کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ پتہ نہیں کس کی کال ہے، موبائل کی جانب بڑھتے ہوئے انابیہ بولی۔ اس نے دیکھا شہروز کے بابا کی کال تھی۔ یہی اچھا موقع ہے، مجھے کال اٹینڈ کر لینی چاہیے، انہیں بتا دینا چاہیے اپنے اور شہروز کے بارے میں۔ شہروز تو پتہ نہیں کب انہیں بتائے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو جی، کون بول رہا ہے؟ شہروز کہاں ہے؟ ریاض صاحب حیرانگی سے بولے۔ میں شہروز کی بیوی انابیہ بات کر رہی ہوں۔ شہروز واش روم میں ہے، کیا کہنا ہے آپ نے اسے مجھے بتا دیں، میں اسے آپ کا پیغام دے دوں گی۔ اے لڑکی کون ہو تم، سچ سچ بتاؤ، اور اس وقت تم دونوں موجود کہاں ہو؟ انکل میں نے بتایا تو ہے، میں آپ کے بیٹے شہروز کی بیوی ہوں، اسی سے پوچھ لیجئے گا ہم کہاں رہتے ہیں۔ اپنا منہ بند رکھو، میرا بیٹا میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر شادی کر ہی نہیں سکتا۔ جمعے کو اس کا نکاح ہے اس کے چچا کی بیٹی کے ساتھ، سمجھی تم جو کوئی بھی ہو میرے بیٹے سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر انابیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انابیہ نے غصے سے کال بند کر دی۔ نکاح؟ اس کا نکاح ہے؟ واہ،
مطلب یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میں اس کے لیے یہاں آئی اور یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو انابیہ نے خود کو ریلیکس کیا اور کچن میں چلی گئی۔ دیکھتی ہوں کب تک یہ میرے ساتھ جھوٹ بولے گا، کب تک یہ مجھ سے چھپائے گا کہ اس کا نکاح ہے۔ شہروز، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ ہاں ہاں، بس 2 منٹ آ رہا ہوں۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ انابیہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر رو دے، مگر وہ اس کے سامنے ایسا کچھ بھی شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج رات بھی تم یہاں میرے پاس ہی رہو گے نا؟ ہاں، آج بھی میں تمہارے پاس ہی رہوں گا میری جان۔ آج کل دل کرتا ہے بس اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں، اس کی باہوں میں سکون سے سو جاؤں۔ آج میں تمہارے پاس ہی رکوں گا، مگر اگلے 2-4 دن میں نہیں آؤں گا یہاں۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ اس نے پلیٹ پہ زور سے چمچ رکھتے ہوئے کہا۔ ضروری میٹنگ سے مجھے شہر سے باہر جانا ہے، اس لیے نہیں آؤں گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو غصہ ہی کرنے لگ جاتی ہو۔ او اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر بلینکٹ اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد شہروز بھی کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی اس کے پاس لیٹ گیا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے اداس لہجے میں کہا، مگر وہ اس کی اداسی کہاں محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے انابیہ کے اوپر سے بلینکٹ اتارا اور اگلے ہی پل اسے خود سے قریب کیا۔ وہ اس کے بدن پر اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا اور وہ اپنا ہوش کھوتی اس میں مگن ہونے لگی۔ سوچو نسیم، سوچو، اگر اکبر کو پتہ چل گیا کہ شہروز نے شادی کر لی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کے ساتھ، اور اس بات سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اکبر کی ساری جائیداد غزل کے نام ہے۔ غزل کی شہروز کے ساتھ شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ تم بات کو سمجھو اور اپنے بیٹے کی عقل میں یہ بات ڈالو۔ یہاں یہ دونوں میاں بیوی لالچی تھے اور وہاں اکبر صاحب اور راشدہ بیگم لالچی تھے۔ دونوں کے پاس بے حد پیسہ تھا، مگر دونوں لالچی تھے، سوچتے تھے کہ ہر جگہ سے پیسہ ہڑپ کر لیں، اور اسی لالچ میں وہ اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہے تھے۔ پتہ لگوائیں کون ہے وہ لڑکی، کس سے شادی کر لی ہے شہروز نے، اور تب تک یہ بات چھپی رہنی چاہیے جب تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ ریاض صاحب، میں تو کہتی ہوں پرسوں نکاح کرنے کی بجائے کل شام میں ہی کر لیں۔ ہاں نسیم، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بات کرتا ہوں اکبر سے۔ ریاض صاحب نے اسی وقت اپنے بھائی اکبر کو کال کی، کہا کہ نکاح پرسوں کرنے کی بجائے ہم کل کر لیتے ہیں، تو اس نے بھی جھٹ سے حامی بھر لی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ریاض صاحب کالز پہ کالز کیے جا رہے تھے شہروز کو۔ وہ جناب تو اپنی بیوی کی باہوں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ انابیہ نے کئی بار اس کا موبائل وائبریٹ ہوتے دیکھا، مگر ایک بار بھی اس نے شہروز کو نہیں بتایا۔ شہروز جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے باپ کی کوئی 50 کالز آئی ہوئی تھیں۔ او شٹ، بابا کی اتنی ساری کالز۔ موبائل دوبارہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور چینج کرنے کے لیے جھٹ سے واش روم میں چلا گیا۔ انابیہ بیڈ پر لیٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، مگر خاموش رہی۔ ناشتہ بناؤں تمہارے لیے؟ ناشتہ کر کے چلے جانا۔ نہیں، بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے، بابا کی 50 کالز آئی ہوئی ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کر پایا۔ کافی زیادہ گہری نیند سو گئے تھے ہم، مجھے لگتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کل چکر لگاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا اور گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ اس کے گلے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ انابیہ فوراً واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ اب وہ اس کا پیچھا کرنے والی تھی۔ وہ ہمدان سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ کچھ کرو پلیز، مجھے ہمدان سے ملنا ہے۔ میں کیا کروں بتاؤ مجھے؟ میں اسے کالز پہ کالز کیے جا رہی ہوں، وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ تم مجھ سے ملو گی کیسے؟ کیا معلوم وہ کہاں ہے اس وقت؟ میں خالہ کے گھر چلی جاؤں گی، خالہ سے بات کر لوں گی۔ خالہ تو سب جانتی ہی ہوں گی نا کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے پتا ہے وہ گھر ہی ہوگا یا اپنی کمپنی میں ہوگا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں راشدہ انٹر ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ صبح تمہارا نکاح ہے، یہ لڑکیاں تمہیں مہندی لگائیں گی مہک، تم بھی لگوا لینا۔ صبح؟ مگر آپ نے تو کہا تھا پرسوں جمعے کو ہے، تو پھر اب کل کیوں؟ غزل سخت لہجے میں بولی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ تمہارے بابا اور تمہارے تایا جان کا فیصلہ ہے، اس لیے جلدی سے مہندی لگوا لو۔ مہک نے جیسے تیسے اسے منا کر مہندی بھی لگوا دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر پر کوئی تماشا لگے یا اس کے ماں باپ اسے پھر سے ذلیل کریں۔ غزل آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگائی گئی مہندی کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ دل میں بار بار ہمدان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تم میری ہو غزل، کبھی مجھے چھوڑو گی تو نہیں نا؟ لیکن اب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اچانک دروازہ ہلکا سا بجا۔ غزل نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور مہک اندر آئی، ہاتھ میں موبائل لیے۔ غزل، تمہارے لیے کسی کا میسج آیا ہے، نام نہیں لکھا لیکن شاید تم خود پہچان لو گی۔ غزل نے جھٹ سے فون پکڑا اور اسکرین پر نظریں دوڑائیں۔
غزل میں چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت تمہارے گھر سے لے جا سکتا ہوں اور تم سے نکاح کر سکتا ہوں، مگر میں تمہاری عزت خراب نہیں ہونے دے سکتا۔ میری تم سے التجا ہے، میرے لیے رونا مت اور کل دلہن بن جانا، بالکل ویسے ہی جیسے تم مجھ سے کہتی تھی کہ ہمدان میں تمہارے لیے ایسے تیار ہوں گی، ایسے مہندی لگاؤں گی۔ یہ میسج پڑھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھوں سے موبائل چھٹک کر نیچے زمین پر جا گرا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ، مہک، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے گھٹیا انسان، تم نے ہم سب سے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے۔ ریاض صاحب نے اسے گریبان سے پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ شادی کس نے کہا میں نے شادی کی ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا سن کر۔ تم نے کی ہے شادی۔ رات کو 11 بجے جب میں نے تمہیں کال کی تھی تو ایک لڑکی نے کال اٹینڈ کی اور اس نے بتایا کہ میں شہروز کی بیوی ہوں۔ مطلب رات کو نابیہ نے کال اٹینڈ کی تھی اور اس نے مجھے بتایا تک نہیں۔ کیسی بے حس لڑکی ہے وہ۔ اسے نابیہ پر بے انتہا غصہ آیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس لڑکی کو، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ بابا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کی، وہ میری دوست ہے۔ اپنا منہ بند رکھو اور مجھے سچ سچ بتا دو کون ہے وہ لڑکی۔ چھوڑیں وہ جو بھی ہے، اسے کہیں اسے طلاق دیں۔ نسیم بیگم جھٹ سے بولی۔ ہاں تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، اور صبح تمہارا نکاح ہے غزل کے ساتھ۔ کیا؟ مگر میں نے تو منع کر دیا تھا اس نکاح کے لیے، تو یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ تم نے جس بھی لڑکی سے شادی کی ہے، اگر شہروز اس بارے میں غزل یا اس کے ماں باپ کو ذرا سا بھی پتہ چلا تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ نسیم اب یہ گھر سے باہر نہیں جائے گا، اس کا دھیان رکھنا، اب تمہارا کام ہے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردے سے جھانک رہی تھی، مگر غزل کے دل کی دنیا جو اندھیر تھی وہ کیا کرتی؟ وہ رات بھر سو نہ سکی۔ ہمدان کا میسج اور اس کے بے حس الفاظ اور اس کی محبت سب کچھ اس کے دل کو چھلنی کر چکے تھے۔ مہک اس کے پاس آ کر بیٹھی، اسے بھی رونا آ رہا تھا۔ غزل پلیز خود کو سنبھالو، میں کچھ نہیں کر پا رہی یار، میں بھی ٹوٹ رہی ہوں، تمہیں یوں دیکھ کر رو مت پلیز۔ میں کیسے سنبھالوں خود کو مہک؟ اب جب سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، میرے خواب، میری محبت، میرا ہمدان، سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا لمحوں میں۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ غزل تیار ہو جاؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، سب مہمان آ چکے ہیں۔ غزل نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ چند لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ مہندی سے سجے ہاتھ، جو کسی اور کے نام کی تھی، زہر لگ رہی تھی اسے۔ اگر ہمدان واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ آئے گا، اور اسے آنا ہی ہوگا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، وہ خود کلامی کرتے بولی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہوئی اور تیار ہونے لگی اپنی ہی موت کے لیے۔ دوسری طرف ہمدان سرخ آنکھ کے لیے بار بار غزل کی تصویر کو دیکھتا، بار بار فون اٹھاتا اور رکھ دیتا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں بزدل بن کر اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ یا تو وہ میری بنے گی یا میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، بائک پر بیٹھا اور غزل کے گھر کی طرف نکل گیا۔ ہوا اس کے بالوں کو بکھیر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ فنا کر دینا چاہتی تھیں۔ آج غزل کا نکاح ہوگا، مگر کسی اور سے نہیں، مجھ سے۔ وہ وقت پر وہاں پہنچ گیا اور ہر چیز اس کے پلان کے مطابق ہو رہی تھی۔ قاضی صاحب نکاح پڑھوانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ شہروز نے قبول ہے کہا ہی تھا کہ اچانک صنف نازک کی آواز گونجی۔ رک جائیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب چونک کر مڑے۔ انابیہ ہال میں داخل ہوتے ہی غصے سے لال چہرہ لیے پھولی سانسوں سمیت بولی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ شہروز پہلے ہی مجھ سے نکاح کر چکا ہے اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ گرایا تھا اس نے بم سب پر، جس پر ہر سو سناٹا چھا گیا۔ ہر آنکھ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ثبوت سب کے سامنے رکھے، نکاح نامہ، ان دونوں کی قربت کی تصاویر اور اس کی پریگنینسی رپورٹس۔ اس کے انکشافات پر اکبر صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولے، شہروز تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے تم غلیظ انسان۔ ہم جانتے تھے یونیورسٹی کی کافی لڑکیاں تمہاری اچھی دوست ہیں جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، مگر تم نے شادی بھی کر رکھی ہے، یہ تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہمدان جو دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، تیزی سے آگے بڑھا۔ آج قسمت اس کے ساتھ تھی۔ خالو مزید وقت برباد نہ اپنا کروں گا اور نہ ہی آپ کا۔ مجھے غزل سے نکاح کی اجازت دیں، میں ساری دنیا کے سامنے اسے عزت دوں گا، اسے اپنی زندگی کا وہ مقام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے، جو یہ شخص اسے کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ سب کی نظریں اکبر صاحب پر جم گئیں۔ انہوں نے چند لمحے غزل کو دیکھا جس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے ہمدان کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ سخت دل نہیں بن سکتے تھے، اپنی بیٹی کی محبت کو چھین کر زندگی بھر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب نہیں بن سکتے تھے۔
اس لیے خاموشی سے غزل کا ہاتھ تھام کر ہمدان کے ہاتھ میں دے دیا، جس پر دونوں نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا۔ میری بیٹی اب تمہاری امانت ہے، ہمدان، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، اور مجھے معاف کر دو غزل۔ ان کی بات پر وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ پھر نکاح دوبارہ شروع ہوا۔ کیا آپ کو غزل بنت اکبر کا نکاح ہمدان سے قبول ہے؟ غزل: قبول ہے۔ اس کے بعد ہمدان نے بھی نکاح قبول کیا۔ ہمدان: قبول ہے۔ نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی، سب لوگ حال سے جا چکے تھے، صرف چند افراد باقی رہ گئے، جن میں انابیہ اور شہروز بھی تھے۔ انابیہ کا چہرہ خاموش تھا، لیکن آنکھوں میں اب سکون تھا۔ تم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا شہروز، انابیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، تم نے میرے باپ کی عزت کو داغدار کر دیا، شہروز نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ میں خاموش رہتی تو تم غزل کی زندگی برباد کر دیتے، اور ہمارے بچے کا کیا؟ اپنے بچے کا ذکر کرتے انابیہ کی آواز تھرا رہی تھی۔ شہروز نے غصے سے ہاتھ ہوا میں اٹھایا، مگر پھر نیچے کر لیا۔ وہ اور برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ نہیں شہروز، میں نے صرف وہ سچ سب کو دکھایا جو تم سب سے چھپا رہے تھے۔ دھوکہ میں نے نہیں، بلکہ تم نے مجھے دیا۔ وہ دو بدو بولی۔ اتنے میں اکبر صاحب اور ہمدان ان کے درمیان آئے۔ شہروز، تمہیں ہم نے عزت دی، بھروسہ کیا، مگر تم نے ہماری بیٹی کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا۔ ہم تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، یہ مت سمجھنا تمہیں چھوڑ دیں گے، اکبر صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمدان نے انابیہ کی طرف دیکھا۔ تم نے سچ بول کر غزل کو بچا لیا، مگر اب تمہیں اپنے فیصلے کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم ماں بننے جا رہی ہو، تمہارے لیے زندگی کی اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اس کی تلخ بات پہ انابیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں اب اکیلی ہی اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھ لوں گی۔ اس بے حس شخص سے الگ ہونا چاہتی ہو تو ہو جاؤ، تمہارے سارے اخراجات ہم اٹھائیں گے، اکبر صاحب نے انابیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ زندگی کا ایک بڑا دھچکا انہیں راہ راست پر لے آیا تھا۔ جب ہمدان غزل کو گھر لے کر گیا تو اس کی ماں انہیں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور اپنی بہو کا دھوم دھام سے استقبال کیا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے، دونوں کے دلوں اور آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ شادی کی پہلی صبح غزل نے ہمدان کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا، ٹیڑھا میڑھا سا پراٹھا اور چائے جو خوش قسمتی سے صحیح بن گئی تھی۔ ہمدان نے چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی کہا، ہر دن ایسی صبح ہو تو میری زندگی جنت ہی بن جائے گی میری جان۔ اس نے غزل کے ہاتھوں پر لب رکھتے ایک دم سے اسے اپنی گود میں کھینچ لیا اور پھر اس کی قربت میں سلگتے اس کے بدن کو اپنے لبوں سے معطر کرنے لگا اور دھیرے دھیرے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ غزل کو ہمدان کے چھوٹے سے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں بے حد خوش تھی اپنی محبت کے ساتھ۔ ان کی زندگی میں خوشیاں آ چکی تھیں۔ چند مہینوں بعد شہروز ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ کمپنی سے نکالا جا چکا تھا اور اس کے ماں باپ نے لاتعلقی اختیار کر لی تھی۔ اس بے حس بزدل انسان سے اور تو اور اس کے دوستوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا اس سے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے شرمندگی اور ناکامی کے۔ دوسری طرف انابیہ تھی جس کی زندگی کو شہروز نے تباہ کر دیا تھا۔ انابیہ ایک چھوٹے سے ہسپتال میں نرسنگ کورس مکمل کر چکی تھی۔ وہ ایک ادارے میں کام کرتی تھی جہاں وہ تنہا ماں بننے والی لڑکیوں کی مدد کرتی۔ اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اپنی زندگی سے۔ شہروز سے دھوکہ کھانے کے بعد پھر اس نے کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ دھوکہ دینے والے چاہے وقتی طور پر کامیاب ہوں، انجام میں تنہا ہی رہ جاتے ہیں۔ اکبر صاحب اور آشتا آج اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گئے تھے۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور خود پر وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے۔ پیسے کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے، مگر اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے اور اپنی کمپنی کا 80% حصہ ہمدان کے نام کر چکے تھے۔ غزل اور ہمدان نے اکبر صاحب کو بہت منع کیا، کیونکہ ہمدان چاہتا تھا وہ خود محنت کر کے اپنی غزل کے لیے کمائے، اسے خوش رکھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرے، مگر بار بار اصرار پر انہیں وہ سب کچھ لینا ہی پڑا۔ ہمدان سے شادی کر کے غزل کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، ہمدان کا ساتھ کافی تھا اس کے لیے۔ بابا دیکھیں میں کتنا خوش ہوں ہمدان کے ساتھ۔ چھوٹے بڑے گھر سے، گاڑی سے، پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خوشیاں تو اپنوں سے ہوتی ہیں، مخلص لوگوں سے ہوتی ہیں۔ غزل نے جو دکھ سہے اور جس محبت کے لیے اپنی عزت، خاندان اور خواب سب کچھ داؤ پر لگا دیا، وہ آخرکار اس سے مل ہی گئی تھی۔ اس کے پاس آپشن تو بہت تھے، مگر وہ عزت سے ہمدان کی دلہن بننا چاہتی تھی۔ ہمدان جو کبھی اس سے جدا ہونے والا تھا، آج اس کی زندگی کا ساتھی بن چکا تھا۔ اکبر صاحب نے بیٹی کے آنسو دیکھے۔ آج آخرکار اسی شخص کے ہاتھ میں وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے جس سے وہ سچی محبت کرتی تھی، کیونکہ اصل محبت وہی ہے جو دل کو نہ توڑتی ہے نہ چھوڑتی ہے، اور ہمدان نے آخری دم تک غزل کا ساتھ نبھایا تھا۔
تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر کے بتائیں۔ اللہ حافظ۔